بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کے اندر فال آف مین کا تھیم بڑی مرکزی حیثیت کا حامل ہے، اور آج کے اس لیسن کے اندر ہم فال آف مین کے بارے میں بات کریں گے اور ہم پیراڈائز لاسٹ بک 1 کے پرسپیکٹیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس تھیم کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد اس کو مختلف پہلوؤں پہ ہماری ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد ہم اپنی باتوں کو کنکلوڈ کریں گے۔ ہمارا یہ ٹاپک پیج نمبر 23 اور 24 پہ دیا گیا ہے۔ پہلے پیراگراف سے ہم اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 23 پہ پہنچیے، جہاں پہ ہمارا پہلا پیراگراف ہے کہ کوئی بھی ایپک جو ہے اپنے نام کی وجہ سے ایک بڑی ہی اہمیت کی ژانرا ہے لٹریچر کے اندر، یعنی کہ ایپک نام ہی ایسا ہے کہ اس کے حساب سے رائٹر نے اس کا تھیم بھی بڑھیا تھیم اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایسے ایکشنز اور اس طرح کی سٹوری کو ڈیل کرے جس کی اہمیت جو ہے وہ یونیورسل یا کم از کم کاسمک اپیل کی ہو، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی مورل پرپز ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ جان ملٹن کی پیراڈائز لاس کا مورل پرپز یہ ہے کہ یہ کتاب دراصل فال آف مین کے سبجیکٹ کو ڈیل کرتی ہے، اور یہ کتاب انسان کے ساتھ خدا کے روا کیے گئے سلوک کو جسٹیفائی کرتی ہے۔ جان ملٹن کی ایپک پوئم پیراڈائز لاس دراصل ہیومن کائنڈ کے فال کے تھیم کو ڈسکس کرتی ہے، اور یہ فال اس وقت ہوتا ہے جب آدم اور حوا شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد ٹری آف نالج کا فروٹ کھا لیتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہوئے ایڈم اینڈ ایو نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، اور نتیجتاً ان کو ایڈن یا پیراڈائز سے بدر کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ایک نے ڈس اوبیڈینس کیا، دوسرے نے ریوولٹ کیا۔ چونکہ پیراڈائز لاسٹ جو ہے وہ بیسیکلی مین کے فال کو ڈیل کرتی ہے، تو یہ ڈس اوبیڈینس کی کہانی ہے کہ آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس اینڈ دا فروٹ آف دیٹ فاربڈن ٹری whose mortal taste brought death into the world with the loss of Eden till one greater man restore us۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آپ نے اسی پیرائے میں سمجھنی ہے۔ پیراڈائز لاس کے اندر جان ملٹن نے بیسیکلی فال آف مین کے سبجیکٹ کو ہٹ اپان کیا۔ پیج نمبر 23 پہ سیکنڈ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ پیراڈائز لاس کے اندر جان ملٹن جو ہے وہ بائبل کے اس تھیم کو اپنی ایپک کے اندر فٹ کرنے کی اس نے کوشش کی، اور اس نے پیراڈائز لاس کو اسی تھیم کے اندر پلان بھی کیا اور اس کو کمپلیٹ بھی کیا۔ ایڈم اینڈ ایو کی ایکچوئل سٹوری، اور پھر ان کا انوسنس کی جو بلسفل سٹیٹ ہے، اور ان کا جو فال ہے، جنت سے نکالے جانے والے جو سچویشن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بائبل کے ایک چیپٹر جینیسس کے اندر بریفلی نریٹ کی گئی ہیں، اور اسی پوائنٹ کو اٹھاتے ہوئے جان ملٹن نے بھی سارے کے سارے پاسبل ویز استعمال کیے، اور اپنی ساری پوئٹک فیکلٹیز کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے وائڈ نالج لرننگ اور اسکالرشپ کو استعمال کرتے ہوئے اس نے پیراڈائز لاس کو لکھ دیا۔ ایس ٹی کالریج پیراڈائز لاس کے تھیم کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ یہ پیراڈائز لاس جو ہے وہ ایول کے اوریجن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گڈ اینڈ ایول کے درمیان ہونے والی جنگ کو بھی دکھاتی ہے، اور یہ ٹاپک بیسیکلی ساری ہیومینٹی کے لیے بڑی ہی دلچسپی کا ٹاپک ہے، کیونکہ سارے ریلیجنز اسی چیز پہ کسی نہ کسی طریقے سے بلیو کرتے ہیں، اور یہی دراصل فلاسفی کی بھی ٹرو اوکیژن ہے۔ پیج نمبر 23 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے۔ فال آف مین ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آفاقی نوعیت کا ہے، جس کا تعلق صرف ایک خطے سے، ایک علاقے سے یا ایک مذہب سے نہیں، بلکہ ہر خطے سے، ہر علاقے سے، ہر آفاقی مذہب سے، ہر آسمانی مذہب سے ہے۔ باقی ایپکس کے متضاد جو کہ اینشنٹ ٹائمز میں لکھیں گے ان کے بالکل برعکس اس نے اس طرح کی چیز ٹریٹ کی، اس نے ڈیل کی جو کہ ماڈرن مائنڈ کو بھی کنونس کرتی ہے۔ جیسے مائتھالوجی جو ہے ساری کی ساری ایپکس کا اسینشیل پارٹ ہے، لہٰذا اس نے بھی جان ملٹن نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر کلاسیکل لور کو استعمال کرتے ہوئے اپنی نیریٹو کو مزید السٹریٹ کیا۔ اب چونکہ ایپک جو ہے وہ نووا ریس سے بالکل فری پلے اس کا ہونا چاہیے، مینس کہ پلاٹ جب وہ ڈیولپ ہو ایمپل میئر کے ساتھ، کہانی مڈل سے سٹارٹ ہو، نووا ریس اینڈ
میڈیا ریسس 2 نام ہیں کہ اس کے اندر اس نے یہ بات کی کہ وہ کہانی ڈائریکٹ سٹارٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کہانی ایپک کے اندر ہمیشہ مڈل سے سٹارٹ ہوتی ہے. ببلیکل جو ہسٹری ہے وہ بیسیکلی سیمیٹک ریسیل ہیریٹیج کا حصہ ہے. اینشنٹ ہیبروز جو ہے ان کو بھی پری کلاسیکل باڈی آف نالج کے بارے میں جب علم ہو وہاں پہ بھی یہی باتیں ہیں. سو سیم ٹائم کرسچن ریلیجن کے اندر مین کائنڈ جو ہے اس کو اس کے ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے کرس کیا گیا اور اس کو جنت سے نکالا گیا، اور اس ریلیجن کا تعلق جیسس کرائسٹ کے ساتھ ہے، سیویئر آف مین کائنڈ جس کو وہ سمجھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا اس نے کہ انسان نے جہاں غلطی کی تو اس کی سزا بیسیکلی ایڈم اینڈ ایو گلٹی تھے، اس کی سزا فال کی صورت میں ہی اس کو جنت سے نکالا گیا. تو اگر دیکھا جائے فال آف مین کا تھیم جو پیراڈائز لاسٹ کے اندر دیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ گریک میتھالوجیز کا سہارا لیا جاتا ہے، ایڈ کی جاتی ہیں چیزیں، یہاں پہ جان ملٹن نے بھی کچھ ایسے استعارے استعمال تو ضرور کیے، لیکن یہ یونیورسل انٹرسٹ کا تھیم ہے. اس کے تھیم کے اندر یعنی کہ کسی خطے تک یہ محدود نہیں، کسی مذہب تک، کسی علاقے تک محدود نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے. تیسرا پیراگراف میں نے ڈسکس کیا، چوتھے پیراگراف کی جانا پڑیں گے. تیسرے پیراگراف میں لاسٹ میں اے سی جارج کی ایک وہ کامنٹ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی کین اسٹیٹ دا اسینشیل تھیم آف پیراڈائز لاسٹ ایز اے سسٹینڈ اپوزیشن. ایک سسٹینڈ اپوزیشن ہے لو اور محبت اور نفرت کے درمیان، اور گاڈ جو ہے وہ بیسیکلی سیٹن کے ڈسٹرکٹیو چیلنج کو ریسپونڈ کرتا ہے اپنے کریٹیو ایکسپریشن آف لو کے ذریعے. ملٹن نے 2 ٹریڈیشنل ایلیمنٹس کو اس کے اندر کمبائن کیا، چیلنج اور ریسپانس تھرو این انڈائریکٹ ایجنٹ. ایک طرف اس نے چیلنج دکھایا، سیٹن نے چیلنج کیا تو انڈائریکٹ ایجنٹ کے ذریعے رسپانس آیا. فارمر تھیم جو ہے وہ ڈائریکٹ فزیکل کانفلکٹ ہے سیلیسٹیل بیٹل کا. شیطان کی اصل لڑائی، شیطان کے ساتھ اصل لڑائی انسان کی ہے کہ کون اس کے بہکاوے میں آتا ہے اور کون اس کے بہکاوے میں نہیں آتا. سیٹن کا چیلنج جو ہے وہ گاڈ پہ ہے، لیکن انڈائریکٹلی دیٹ از تھرو گاڈز اون کریچر مین. سو سیکنڈ تھیم جو ہے وہ پہلے تھیم میں سے ہی نکلتا ہے. پہلا تھیم تو فال کا ہے نا، لیکن ساتھ ساتھ جیسے ہم نے دیکھا کہ 2 ٹریڈیشنل ایلیمنٹس اس نے جوڑے. پہلا جو تھا کہ پہلی کیا چیز تھی کہ اس نے ڈس اوبیڈینس کو کریٹ کیا کہ وی کین اسٹیٹ سسٹینڈ اپوزیشن بٹوین لو اینڈ ہیٹ. پہلا تھیم یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہے کہ اپوزیشن چل رہی ہے محبت اور نفرت کے درمیان، اور خدا اس چیلنج کو اپنا جو کریٹیو ایکسپریشن لو کا اس کے ذریعے رسپونڈ کرتا ہے. ملٹن نے دوسری بات کی کہ دوسرا تھیم یہ ہے کہ ڈائریکٹ فزیکل کانفلکٹ ہے سیلیسٹیل بیٹل کا، اور اس بیٹل میں انڈائریکٹلی خدا نے اپنے کریچر کو سامنے رکھا، اب وہاں پہ مقابلہ چل پڑا ہے. سیکنڈ تھیم جو ہے یہ بیٹل کا فرسٹ میں سے ہی نکلتا ہے. پہلے 3 پیراگراف ہم نے ڈسکس کیے، چوتھا پیراگراف دیکھیں گے پیراڈائز لاس کے فال آف مین کی ایک اور انٹرپریٹیشن دیکھیے یہاں پہ کہ پیراڈائز سے جب انسان کا فال ہوتا ہے تو وہ اس کے گناہ کی وجہ سے، اوریجنل سن کی وجہ سے ہوتا ہے. ملٹن نے یہ چیز دکھانے کی کوشش کی کہ انسان کے کسی بھی ایکشن کا بیسیکلی کانسیکوینس موجود ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ کرتے ہیں آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. سو اس کا پرنسپل کنسرن یہ ہے کہ انسان کو اپنی جو زندگی کے ہر مومنٹ کے اندر صحیح فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ایکشنز جو وہ ریووکیبل نہیں ہوتے، ارریووکیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دوبارہ ان کو بحال نہیں کر سکتا. ملٹن کا آبجیکٹ اس پوئم کے اندر ہی یہ تھا کہ وہ ایمفیسائز کرنا چاہتا تھا کہ کرائسٹ کا رول بیسیکلی انسانیت کے ریڈیمر کے طور پہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ خدا کا جو رویہ ہے انسان کے ساتھ اس کو بھی جسٹیفائی کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ نے کوئی گناہ کیا، کوئی کام کیا تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. پہلے 4 پیراگراف ہم نے ڈسکس کیے. 5واں پیراگراف فال آف مین کی ہیڈنگ کے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرائن آف فری ول بھی بیسیکلی فال آف مین کی ایک وجہ ہے. ملٹن نے فریکوینٹلی اور امفیٹیکلی اس چیز کو انفیسائز کیا، جو اس نے جو ہے وہ یہ چیز دکھائی دا کائنڈ اور اسٹیٹ آف مائنڈ ملٹن فیلٹ ڈیزائربل واز اونلی ون پرفیکٹلی کنٹرول بائی دا کانشیس ول. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کانشیس ول بھی انسان کے پاس موجود ہے، جو جب آپ جو کچھ بھی کریں گے انسٹنکٹیولی یا وداؤٹ فل سگنیفیکنس، سو آپ کے پاس
فری ول دے دی گئی ہے، آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ زبردستی کی جنت میں جائیں گے یا اپنی مرضی سے جنت میں جائیں گے۔ ملٹن نے ڈیزائر کے ایلیمنٹ کو ہیومن نیچر کے اندر کنڈیم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دکھایا کہ محبت کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ ایک جینون اور پیشن کے، محبت جو ہے وہ جینون ہوتی ہے، اور پیشن جو ہے وہ ریزن پہ، ریزن اسے دیٹ از کنٹرول ناٹ کنٹرول بائی ریزن ہیز بین براٹ آؤٹ۔ یعنی کہ ملٹن ایز ناٹ کنڈیم دا ایلیمنٹ آف ڈیزائر ان ہیومن نیچر، اس نے اس چیز کو کنڈیم نہیں کیا کہ انسان کے اندر خواہش موجود ہے، بلکہ دا ڈفرینس بٹوین لو دیٹ از جینون اینڈ پیشن دیٹ از ناٹ کنٹرول بائی ریزن، ٹھیک ہے، دو چیزیں، ان دونوں کے درمیان اس نے ڈفرینس دکھایا ہے۔ اس نے ڈیزائر کو کنڈیم نہیں کیا، بلکہ لو اور پیشن کے درمیان ڈفرینس دکھایا۔ لو ایک جینون چیز ہے اور پیشن وہ چیز ہے جس کو آپ کی ریزن کنٹرول کرتی ہے۔ یہ دو چیزیں فری ول کے ڈاکٹرائن کی ہیڈنگ کے نیچے اس نے یہ چیزیں سمجھانے کی ہمیں کوشش کی ہے۔ پیج نمبر 23 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو اوپر بات کریں گے کہ جیسے کہ ہر گناہ کی سزا ہے، سو انسان کو ڈیتھ کا سامنا کرنا ہے۔ پیج نمبر 23 پہ 5واں پیراگراف ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جان ملٹن جہاں پہ اپنے اس ڈاکٹرائن کو پروپیگیٹ کرتا ہے، فری ول کے ڈاکٹرائن کو بار بار اس کے اوپر وہ امفیسائز کرتا ہے، فریکوینٹلی اس کو استعمال کر ایسی چیز پہ انسسٹ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو ایکشن انسان نے کیا، جس اسٹیٹ آف مائنڈ سے ملٹن جو ان چیزوں کو دکھاتا ہے، بیسیکلی وہ ایک دیٹ از کنٹرول بائی کانشیس ول، کہ انسان کے اندر بیسیکلی فری ول کا ایلیمنٹ موجود ہے۔ جان ملٹن نے فال آف مین کو فری ول کے ساتھ انٹر ریلیٹ کیا کہ یہ فری ول کی وجہ سے فال کا شکار ہوا، سو جو کچھ بھی کرے گا انسٹنکٹیولی، بیسیکلی اس کا یہ انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر، انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا، سو اس انسٹنکٹ کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ لہٰذا یہ جو ڈفرینس اس نے بتایا لو کا جو جینون ہے اور پیشن جو کہ وچ از ناٹ کنٹرول بائی ریزن، یہ دونوں چیزیں اسی ڈاکٹرائن آف فری ول کی بیس پہ ہی اس نے دکھائی ہیں۔ تو آگے ہم پیج نمبر 23 کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو ڈسکس کرتے ہوئے بڑھیں گے کہ جیسے کہ ہر گناہ کی سزا ملتی ہے تو انسان کو بھی اس کی سزا ڈیتھ کی صورت میں ملی، گو کہ خدا نے ان کے ساتھ امورٹیلٹی کا وعدہ کیا، لیکن اس کے لیے ان کو دنیا سے پہ آنا ہے اور اپنے اس امتحان میں سے گزرنا ہے، گڈ اینڈ ایول کی جنگ میں سے گزرنا ہے، اس کے بعد موت، اور موت کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے لافانی ہو جائے گا، امارٹل ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے ملٹن کہ گاڈ himself took pity on mankind after time and resolved to come down in human shape to save men from hell and death۔ سو کرسچن بلیف کے مطابق کرسچن یہ سمجھتے ہیں خدا جو ہے وہ کرائسٹ کی صورت میں آیا، زمین پہ آیا، اور اس نے ہیومینٹی کو ان چیزوں سے، ہیل سے اور ڈیتھ سے بچایا، زمین پہ آیا جو انسان، اور اس نے کروسیفیکیشن کے ذریعے خدا نے اس کو کروسیفائی کروایا اور اس نے انسان کا جو گناہ ہے اس کو دھو دیا۔ اسی ڈاکٹرائن کو مختلف سفرنگ کی بیس پہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی سفرنگس تھی، جیسے سزا گناہ پہ پنشمنٹ، اور پنشمنٹ موت ہے، تو ان کے بلیف کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی جو گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اور کرائسٹ جو ہے اس کی بیس پہ وہ کہتا ہے کہ ایک چانس جو ہے وہ جو لاسٹ پیراڈائز ہے اس کو ریگین کرنے کا ان کو ملا۔ یہی مین ٹاپک جان ملٹن نے اپنی دو گریٹر ایپکس کے اندر، پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ریگینڈ کے اندر اس نے بیان کیا۔ پیراڈائز لاسٹ زیادہ مشہور ہے، بلکہ بہت زیادہ مشہور ہے، جبکہ پیراڈائز ریگینڈ پہ اتنی بات نہیں کی جاتی۔ پہلا حصہ انٹائر سٹوری جو یونیورس کی اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، تو ورلڈ کی کریشن کے ساتھ ایڈم اینڈ ایو کے بارے میں ساری چیزیں چلتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ڈس اوبیڈینس کس طرح سیٹن نے بہکاوے میں لایا اور انسان نے ڈس اوبیڈینس کی۔ پیج نمبر 23 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے کہ کیسے سیٹن جو ایول اسپرٹ میں آیا، تو پھر ہمیں ایک اور میتھولوجیکل سٹوری دیکھنی پڑے گی کہ کس طرح وہ ایک گریٹ وار جو ہے وہ اینجلز کے دو گروپس کے درمیان ہوئی۔ ایک گروپ اینجلز کا وہ تھا جو کہ خدا کے ساتھ ڈیووٹڈ تھا، اور دوسرا وہ تھا جن کی قیادت لوسیفر سیٹن کر رہا تھا،
اور یہ خدا کے باغی تھے اور یہ خدا کو اس کی سلطنت سے نعوذ باللہ محروم کرنا چاہتے تھے، اور لہٰذا وہ خود آیا، خدا خود آیا اور اس نے آ کے ان کو himself become the most supreme spirit in that. لوسیفر جو ہے اس کو شکست ہوئی اور اس کو پھر جنت سے نکال دیا گیا، اس کو خدا کی قربت سے دور کر دیا گیا اور اس کو جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں پھینک دیا گیا اور وہیں پہ وہ ہمیشہ کے لیے سفر کرے گا۔ لیکن لوسیفر اس کے بعد ڈیفیٹ میں سے اس شکست کے سار میں سے نکلا اور اس نے انتقام کا فیصلہ کیا، اور جب اس چیز کا علم ہوا کہ خدا نے انسان کو کریٹ کیا ہے تاکہ وہ انہیں فالن اینجلز کی جگہ لے سکیں، تو اس نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ اسی چیز کو، اسی کریشن کو بہکایا جائے اور اسے خدا سے دور کیا جائے، یعنی کہ وہ کریچر جس نے ان کی جگہ لے لی ہے ان کو اس سے نکالا جائے۔ یہاں پہ یہ کوسچن بھی آتا ہے کہ سیٹن کیوں انسان کے ہی کیوں خلاف تھا، تو آپ بتائیں گے کہ کرسچن میتھولوجی کے کرسچن جو کنسیپشن ہے اس کے نزدیک یہ تھا کہ سیٹن کو، جب سیٹن کا خدا کے ساتھ جب مقابلہ ہوا، خدا کے ساتھ ایک طرف خدا کے فرما بردار اور خدا کے نافرمان جو تھے، ان درمیان میں جب دونوں کا ٹکراؤ ہوا، سیٹن کو شکست ہوئی، سیٹن کو جنت سے نکالا گیا۔ اب سیٹن اور اس کے ساتھی جو نکالے ہوئے ساتھی تھے، ان کی جو پوزیشن تھی اس کی جگہ پہ انسان کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور یہی بنیاد ہے، اسی وجہ سے اس کو انسان سے بھی نفرت تھی، اسی لیے وہ انسان کو بہکا رہا ہے۔ سو اس کو ایک موقع ملا کہ اب وہ پیراڈائز کے اندر جب خدا نے جہاں پہ ان کو رکھا ہے تو وہ ان سے یعنی کہ ان کو بہکائے اور ان کو نقصان پہنچائے، اور اس نے پھر کیا کیا، اس نے ان کو بہکا کے انسان کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ وہ نالج کے ٹری کا فروٹ کھائے جو کہ اس کو فوربیڈ کیا گیا تھا، جو اس کو منع کیا گیا تھا۔ پیج نمبر 24 پہ پہلا پیراگراف دیکھیں گے کہ Satan seized the opening and after recognizing his shattered host and placing them in suitable dwellings in hell, came out and taking the form of serpent, entered Eden and caused the fall of both Adam and Eve by persuading Eve to eat the fruit of knowledge. کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے اس وار میں، جب اس کو شکست ہوئی ہے خدا کے ساتھ اس کا جو مقابلہ تھا، تو اس نے خدا کی جو سب سے عزیز مخلوق تھی اس کو نقصان پہنچانا تھا، اس نے کیا کیا، دھوکے سے وہ جنت میں گیا، سرپنٹ کی صورت میں گیا اور اس نے انسان کو بہکایا اور اسے فروٹ آف نالج ایو کو پرسویٹ کیا کہ وہ کھا لیں، اور اس نالج کے ساتھ ہی ایڈم اینڈ ایو کی انوسینس ختم ہو گئی۔ خدا نے ان دونوں کو نہ صرف کرس کیا بلکہ ان سے امورٹیلٹی بھی لوز ہو گئی، ہیپینس بھی ختم ہو گئی، اور ان کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیج دیا گیا، اور اب انہیں اپنے جب وہ اپنے خون پسینے سے اپنی بریڈ اینڈ بٹر ون کرنی ہے، محنت کر کے زمین پہ انہوں نے کھانا ہے۔ جنت میں وہ مزے کر رہے تھے، اب ان کو محنت کرنی پڑے گی۔ پیج نمبر 24 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے، یہاں جیسے فال آف مین کی بات کی تو ایک پرسپیکٹیو میں نے بیان کیا، تو اگلا پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں کہ کرٹکس نے ملٹن کی کریج کو بڑا ایڈمائر کیا کہ اس نے بڑی جرت کے ساتھ یونیورسل سبجیکٹ کو ڈیل کیا ہے۔ جو سین آف ایکشن جو ہے اس کے اندر جو دیکھا جاتا ہے تو وہ یونیورسل سپیس ہے، اور ٹائم جو ہے اس کو ایٹرنیٹی سے ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کے اندر گاڈ اور اس کی کریشن دو کردار ہیں، اور ایپک جو ہے وہ بیسیکلی ساری ہیومن ریس کی فارچونز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، نہ صرف پرٹیکولر کنٹری اور نیشن کے ساتھ۔ اور ایول کا جو پرابلم ہے وہ ایک بڑا اولڈ سبجیکٹ ہے، فلاسفرز نے مختلف ویوز جو ہے ریجن آف ایول کے بارے میں دیے، کچھ نے اسے ایکسٹرنل چیز کہا، کچھ نے اسے اٹرنل کہا۔ سیٹن کے لیے ایول جو ہے بیسیکلی خدا کے حکم کا کی ڈس اوبیڈینس کو ایول ہی، سیٹن کے لیے وہ یہ ایول ہے کہ خدا کے حکم کی نافرمانی، اور یہ انسان کی ول ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے، یعنی اپنے اس چیز کو اسرٹ کرتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ انفیکٹ سیٹن جو ہے اس نے ہی انسان کے فریڈم انسان کی طرف لائی کہ آزاد ہو جاؤ۔ اس نے ہی انسان کو کانشیس پرسنالٹی دی، اس کو احساس دلایا کہ خود کو پہچانو۔ مین began to act with free choice and judgment. سیٹن کے آنے کی وجہ سے انسان کو، یعنی کہ شیطان کی ان حرکتوں کی وجہ سے انسان کے اندر کی فری چوائس اور ججمنٹ آ گئی کہ اس نے اب خود فیصلہ کرنا ہے کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز ٹھیک ہے۔ یہ جو فریڈم ہے دیٹ مینٹ فینسنگ دا کانسیکوینسز آف ادرز ونز چوائس۔ ایڈم اینڈ ایو جو ہے ان کو پیراڈائز کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اپنی فری ول کو فالو کیا۔
یہاں اس کو دیکھیں بیسیکلی فال آف مین کے ساتھ فری ول بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے کہ انسان کا فال نہ ہوتا اگر وہ فری ول کو نہ استعمال کرتا. فری ول کا تھیم تھا، ایک نے فری ول کو استعمال کیا تو دوسرے نے ڈس اوبیڈینس، دوسرے نے ریوالٹ کیا. فری ول کا استعمال کیا لیکن اس کو احساس ہوا، اس نے پھر اس کی معافی مانگی، سن کی ریڈیمپشن ہوئی. جبکہ اس نے بغاوت کی. سو پیراڈائز لاس کا جو سیکنڈ ہاف ہے، میں اس پہ دیکھ رہا ہوں سیکنڈ پیراگراف پیج نمبر 24 پہ، کہ آزادی تو وہ لے کے آئے، ایڈم اینڈ ایو جو ہے پیراڈائز سے ان کو جانا پڑے گا اسی وجہ سے، اور یہی ایول تھا جس نے انسان کو پھر تباہ بھی کیا، روئن کیا. پیج نمبر 24 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں. کچھ کرٹکس یہ محسوس کرتے ہیں کہ دو تھیمز جو ہیں وہ دونوں بیلنسڈ ہیں اس کے اندر، ایک فال آف اینجلز اور دوسرا فال آف مین. پہلا ہاف جو ہے وہ سیٹن کی ایفرٹس کو ڈیل کرتا ہے کہ خدا کے اگینسٹ کچھ کر گزرے. اسی پیراڈائز لاس کا سیکنڈ ہاف جو ہے وہ ایڈم اینڈ ایو کے ڈرامہ کے اوپر بیس کرتا ہے. دونوں کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ملٹن نے کلیئرلی کہا کہ اسٹوری جو ہے فال آف مین کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. سیٹن کی اسٹوری جو ہے وہ ایڈم اینڈ ایو کی اسٹوری کے سبسیڈری ہے، اس کے تابع ہے. یعنی کہ وہ اصل چیز، اصل بات پیراڈائز لاس کے اندر مین کے افعال کی، سیٹن کے افعال کی نہیں ہے. پیج نمبر 24 پہ ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے. کچھ کرٹکس یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ پوئٹ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ سیٹن نے جو کچھ اس کے انسان کے ساتھ کیا اس کو جسٹیفائی کرنے کے، اس نے کچھ کرٹکس یہ بلیو کرتے ہیں کہ پوئٹک لیول پہ جان ملٹن نے خدا کا انسان کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا، بلکہ سیٹن کا جو انسان کے ساتھ رویہ ہے اس کو جسٹیفائی کیا ہے. ملٹن نے سب کچھ ان کنونسنگ آرگومنٹس کے ذریعے کرنے کی کوشش کی، تاہم پنشمنٹ جو ایڈم اور ایو کو دی گئی ہے وہ بیسیکلی آپ دیکھیں تو ان کے جو ڈس اوبیڈینس کا گناہ ہے اس کی بنیاد پہ دی گئی ہے. ہینفورڈ ایک کرٹک ہے جو اس چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جسٹیفیکیشن آف دا ڈیوائن ویز لائز ان دا ریپرزینٹیشن آف ایڈم ایز فری ایجنٹ، کہ خدا کا جو یعنی کہ جب آپ خدا کی اس رویے کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو بیسیکلی ریپرزینٹ کریں کہ ایڈم ایک فری ایجنٹ ہے، اور اس کی جو اور وہ خدا کی گریس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے، جس نے اس کو اس چیز کا اجازت دی ہے کہ وہ ایک اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائے. مورل چوائس اس کے پاس دے دی گئی، اور کانسیکوینٹ سیلویشن ایون آفٹر دا فال، کہ اس کو آزاد کر کے یہ دے دیا، موقع دے دیا، اب خود وہ فیصلہ کرے اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. سو بار بار وہ ایڈم کی فریڈم کے اوپر انسسٹ کرتا ہے. سو نہ تو وہ پرسنلی اس سسٹم کا حصہ ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی انٹرسٹ موجود ہے. فال آف مین کو اور فال آف سیٹن کو دو چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، لیکن انٹائرلی یہ ایپک جو ہے فال آف مین کو ڈیل کرتی ہے. اس کے پیچھے ہم نے سارے پرسپیکٹیو دیکھے کہ یہ سبجیکٹ اس کا ہے، اور فال آف مین کی لیے وجہ کیا ہے، انسان کی فطرت، ڈاکٹرائن آف فری ول، اور پھر اس فال کے پیچھے اگلی وجہ یہ فال کیوں ہوا، اس ایکشن کی وجہ سے ہوا، اور کانسیکوینس جب گناہ کریں گے تو اس کی سزا ملے گی. یہ چیز بھی ہم نے ڈسکس کر لی. اب ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آخری پیراگراف کی جانب بڑھیں گے پیج نمبر 24 پہ، کہ اس ایپک کا جو تھیم ہے وہ ہے گاڈز ویز ٹو مین، جسٹیفائی کرنا ہے. سو ملٹن جو ہے وہ ایڈم اور ایو کی کہ اس گناہ کی جو پنشمنٹ ہے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا. تاہم ملٹن جو ہے پیسمسٹ نہیں تھا، وہ بیسیکلی ہوپ ٹو فیتھ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ، اس پہ بلیو کرتا تھا. خدا نے اپنی گڈنس کے ذریعے انسان کو اس کے گناہ سے پاک کر دیا، معاف کر دیا، کیونکہ کرائسٹ نے ایڈم اینڈ ایو کے گناہ کے بدلے میں اپنی جان خدا کے سامنے پیش کر دی. پیراڈائز لاس کے اختتام پہ ایڈم اینڈ فیل ریپینٹنٹ محسوس کرتے ہیں، اور ان کو خدا نے سزا دی اپنے اینجل مائیکل کے ذریعے. ڈیوڈ ڈیشز کہتا ہے کہ ملٹنز ہارٹ واز ناٹ فلی ان دا سارٹ آف جسٹیفیکیشن وٹ ایور ہی مائٹ ہیو کانشیسلی تھاٹ. تاہم وہ یہ بھی ایڈ کرتا ہے کہ اصل جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ ورچو جو ہے وہ صرف سٹرگل سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. فال انیویٹیبل تھی، کیونکہ پیسو اور اگنورنٹ ورچو جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ ٹرو پرسنالٹیز جو ہیومن گریٹنس کی ہیں، ان کو ٹرو پوٹینشیلٹی جو ہیومن گریٹنس کی ہیں ان کو نہیں دکھا سکتے. جب یہ فال کی ہی وجہ سے انسان کی جو عظمت ہے اس کا پتہ چلا کہ کون اس گناہ بری دنیا میں پہنچا
اور اس نے کس طرح خدا کی عبادت کی اور کس طرح خدا کی فرما برداری کی. ملٹن کا پیورٹزم جو کہ اس کا ایک گریٹ بلیف ہے، فیتھ ہے اس کے اندر، بائبل کے اندر، اسی کی بیس پہ اس نے سلیکٹ کیا. اس کے اچیومنٹس بھی بیسیکلی اسی چیز پہ ہیں کہ ہاں وہ کس طرح وہ سیریس سبجیکٹ کو ڈیل کرتا ہے اور وہ کس طرح سارے ریڈر کے لیے فال آف مین کو اگریبل اور ایکسیپٹیبل بناتا ہے. یہ تھا ہمارا ٹاپک فال آف مین سے ریلیٹڈ. فال آف مین میں پہلی بات سبجیکٹ کی امپورٹنس کیا ہے، پھر اس کو ایک مذہب، پھر سارے مذاہب، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، وہ ڈاکٹرائن آف فری ول ہے. کیوں کیا اس نے فال کے پیچھے، فال کیوں ہوا اس آزادی کی وجہ سے، اور فال کے بعد کانسیکوینسز کیا ہوئے، نکالا گیا. پھر اس کو اس کے اندر یہ فری ول کی وجہ سے، چونکہ فطرتاً وہ فری ول کا تھا، اب اس کے سامنے رکھ دیا کہ فری ول ہے، اب خود ڈیسائیڈ کرو اچھے کی جانب جانا ہے برے کی جانب جانا ہے. سو گریٹنس، مین کی گریٹنس کو دکھانے کے لیے اس نے دکھایا کہ ایک طرف جہاں اس کے گناہ دھل گئے، وہیں ساتھ اس کو آزادی دے کے یہ موقع دے دیا گیا کہ اب اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جنت کی جانب جائے یا جہنم کی جانب جائے. اسی کے ساتھ ہمارا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں فال آف مین سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن مزید ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.